بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر عظیم احسان فرمایا، ہمیں اللہ پاک نے مسلمان بنایا، دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ دین اسلام میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف سنت ہے۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی حدود کے مطابق کرنا چاہیے، اعتکاف کے مسائل کو سیکھنا چاہیے۔ اعتکاف کے مسائل کو سیکھنے پہ علیحدہ ثواب ملتا ہے، عمل کرنے پر علیحدہ ثواب ملتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے اعتکاف کی حدود کا خیال رکھیں، اور اعتکاف کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچیں۔ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے پانی کو ضائع کرنا۔ مسجد کا پانی وقف پانی ہے، گیس بجلی اس کو بے مقصد فضول ضائع کرنا یہ گناہ ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والے پنکھوں پہ لائٹوں پہ نظر رکھیں، کوئی پنکھا فضول نہ چل رہا ہو، کوئی لائٹ بے مقصد نہ جل رہی ہو، گیس بے مقصد استعمال نہ ہو رہا ہو، پانی جو ہے وہ فضول ضائع نہ ہو رہا ہو۔ اس چیز کا اعتکاف کرنے والوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور جن عبادات کے لیے شریعت اسلامیہ میں وضو ضروری قرار دیا گیا ہے، ان عبادات کو کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھنے والے وضو خانہ پہ جا سکتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، نماز چاہے فرض ہے، سنت ہے، چاہے نفل ہے، اور چاہے تہجد کی نماز ہے نفلی، چاہے اشراق کی نماز ہے، اور چاہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے، قرآن پاک کو ہاتھوں میں لے کر جو ہے تلاوت کرنی ہے، یا سجدہ تلاوت جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ ان عبادات کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو ان عبادات میں سے کوئی عبادت کرنا چاہے وہ وضو کرنے کے لیے جائے، اور جن عبادات کے لیے وضو ضروری نہیں قرار دیا گیا ان کے لیے وضو کرنے کے لیے وضو خانہ پہ نہ جائے۔ مثلا ذکر کرنا چاہتا ہے، دعا مانگنا چاہتا ہے، درود و سلام پڑھنا چاہتا ہے، یہ چونکہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اس نے تو مسجد سے باہر جانا ہے ضروری تقاضے کے لیے، اس لیے یہ جن عبادات کے لیے وضو کو ضروری قرار نہیں دیا گیا ان کے لیے وضو کرنے کے لیے نہ نکلے۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں ان کا وضو ہوتا ہے، وہ وضو تازہ کرنے کے لیے وضو خانہ پہ جاتے ہیں، وضو خانہ مسجد سے باہر ہوتا ہے، تو وہ بھی ایسا نہ کریں۔ اعتکاف والے، باقی لوگ کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے درمیان ان مسائل کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ میرا اجر کم نہ ہو، میرا اعتکاف جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عورتیں جو ہیں انہیں حکم ہے کہ گھر میں وہ اعتکاف کریں۔ عورتیں نفلی اعتکاف بھی گھر میں کریں گی، مسنون اعتکاف بھی گھر میں کریں گی۔ عورت کو ایک اور بھی حکم ہے، جو عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے وہ اپنے شادی شدہ عورت ہے
وہ اپنے خامد سے اجازت لے، خامد اجازت دے پھر اعتکاف بیٹھے، اور جب خامد اجازت دے دے اور پھر عورت اعتکاف بیٹھ جائے، اب خامد جو ہے اس کو اعتکاف سے روکے، اب جو ہے اس کا روکنا بھی غلط اور اس کا اعتکاف کو توڑنا بھی غلط، تو اجازت لے کر بیٹھے۔ اور گھر میں کہاں اعتکاف بیٹھے؟ جو جگہ عورت نے اپنی نماز کے لیے مقرر کی ہوئی ہے وہاں اعتکاف کرے۔ اگر گھر میں کوئی ایسی جگہ نماز کے لیے عبادت کے لیے مقرر نہیں کی ہوئی تو پھر وہ مقرر کر لے اور وہاں اعتکاف کر لے۔ تو جو لوگ مالدار ہیں، گھر ان کے پاس وسیع گھر ہے ان کے پاس، وہ گھر میں ایک کمرہ عبادت کے لیے مخصوص کر لے، اسے مسجد النساء کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی مسجد کا لفظ جو ہے بولا ہے، تو اس لیے ایک کمرہ ہونا چاہیے، وہ مسجد النساء یعنی عورتوں کی مسجد ہوگی، اس میں عورتیں جو ہیں وہ نماز پڑھیں گی، نفل پڑھیں گی، عبادت کریں گی، تلاوت کریں گی، ذکر کریں گی، دعا مانگیں گی، اور مرد بھی اس میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، نفلی عبادت جتنی بھی ہے وہ وہاں مرد بھی کر لیں گے۔ بچے جو ہیں وہ بھی اس کا اثر لیں گے، تو اس لیے گھر میں اگر ایک کمرہ عبادت کے لیے مقرر کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ جنہیں وسعت و حالات اجازت دیتے ہیں وہ ایسا کر لیں، جو نہیں کر سکتے وہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو عورت جب اعتکاف بیٹھے گی، ایک کمرے میں اعتکاف بیٹھ رہی ہے، تو پورا کمرہ ہی اس کے لیے وہ اعتکاف کی جگہ نہیں بنے گا۔ اگر چھوٹا سا کمرہ ہے بالکل پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر بڑا کمرہ ہے تو پھر وہ اتنی جگہ مقرر کر لے جہاں وہ نماز بھی پڑھ سکے، آرام بھی کر سکے، اور جب ایک جگہ وہ اعتکاف بیٹھ جائے گی تو پھر وہ جگہ تبدیل نہیں کر سکتی کہ 2 دن اس جگہ پہ اعتکاف کر لیا، تیسرے دن دوسری جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے، 5ویں دن آگے کہیں اور جگہ بیٹھی ہوئی ہے گھر کے اندر، ایسا نہیں۔ جو جگہ وہ اعتکاف کے لیے بنائے، مقرر کرے، سوچ سمجھ کر کرے، پھر وہیں اپنا اعتکاف مکمل کرے۔ برآمدے میں بیٹھنا ہے، کمرے میں بیٹھنا ہے، اور سارا کمرہ جو ہے وہ اس کے لیے وہ نہیں ہوگا بھئی سارے کمرے میں وہ جو ہے وہ اعتکاف بھی کر رہی ہے، سارے کمرے میں ادھر ادھر نہیں، جو مخصوص جتنی جگہ کی اسے ضرورت ہے اس کو متعین کر لے اور وہیں بیٹھ کر وہ اعمال کرے۔ جن کاموں کے لیے مرد مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، عورت بھی اپنی اعتکاف والی جگہ سے باہر جا سکتی ہے۔ جن کاموں کے لیے مرد مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، عورت بھی اپنی اعتکاف والی جگہ سے باہر نہیں جا سکتی۔ رمضان المبارک ہے، سحری کے لیے کسی عورت کو اٹھانا ہے گھر میں، اب یہ اس کو جا کر اٹھا نہیں سکتی بھی اس کے پاس چلی جائے، اپنی اعتکاف والی جگہ سے نکل کر اس کے پاس جائے اور اسے جا کر جگائے، نہیں، آواز دے کر اٹھا سکتی ہے، آواز دے کر اٹھا سکتی ہے۔ تو ویسے اپنی اعتکاف والی جگہ سے اٹھ کر جگانے کے لیے نہیں جا سکتی، وہیں سے آواز دے دے اور یا اس کو قریب جو ہے وہ سلا لے، وہ قریب لیٹی ہوئی تو آگے جگانا جو ہے، یہ جاگ رہی ہے، بات کر رہی ہے، تو اس کو اٹھانا جو ہے وہ آسان ہو۔ اور یہ جو اعتکاف ہے عورت کا چاہے مرد کا، اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کا حکم یہ ہے، اگر یہ مسنون اعتکاف، نفلی اعتکاف تو ٹوٹتا ہی نہیں، وہ تو جتنی دیر کیا وہ ہو گیا، جب اٹھ گئے تو وہ ختم ہو گیا، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے یہ جان بوجھ کر توڑے چاہے بھول کر توڑے، بہرحال ٹوٹ گیا۔ اب اس کی قضا کا مسئلہ یہ ہے
کہ اگر اعتکاف دن کو توڑا ہے تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کے ساتھ جو ہے یہ اعتکاف بیٹھ جائے، بھئی یہی قضا ہے۔ دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے تو ایک دن کا وہ اعتکاف کرے، روزہ رکھے، رمضان شریف کے اندر کر لے یا رمضان شریف کے بعد کر لے قضا، تو روزہ ساتھ رکھنا ہوگا۔ اور اگر اعتکاف رات کو ٹوٹا ہے تو پھر 24 گھنٹے وہ اعتکاف کرے۔ مثال کے طور پہ سورج جب غروب ہوا وہ تو اعتکاف بیٹھ جائے تو ساری رات بھی اعتکاف اور سارا دن بھی اعتکاف، 24 گھنٹوں کے بعد دوسرے دن یعنی جب سورج غروب ہوگا تو اس کی قضا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اعتکاف دن کو ٹوٹے تو ایک دن یعنی صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک، اور رات کو ٹوٹے تو دن اور رات اعتکاف بیٹھے 24 گھنٹے، مغرب کو بیٹھ جائے صبح اور دوسرے دن مغرب کو اٹھ جائے۔ تو یہ قضا کا حکم ہے۔ اور اعتکاف کے درمیان کرنا کیا ہے، معمولات کیا ہونے چاہیے مردوں کے عورتوں کے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے ذمے نمازیں قضا ہیں وہ نمازوں کو قضا پڑھیں، کیونکہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے ہوگا۔ تو اپنی نمازیں مکمل کریں، مرد بھی عورتیں بھی، اور قضا نمازوں کو قضا پڑھنے کے مسائل بھی سیکھیں۔ اور دوسرے نمبر پر نماز کے جو الفاظ ہیں وہ تجوید کے مطابق صحیح کر کے پڑھنے وہ سیکھیں۔ بیٹا عالم ہے، بیٹی عالمہ ہے، ان سے سیکھیں۔ خامد عالم ہے، اس سے عورت سیکھ سکتی ہے۔ باپ ہے، بھائی ہے، عالم ہے، حافظ قاری ہیں، ان حضرت سے وہ اپنے نماز کے الفاظ صحیح کرے۔ یا گھر میں جو بھی محرم ہے یا خامد ہے جو قرآن پاک صحیح پڑھا ہوا ہے اس سے اپنا قرآن شریف صحیح کر کے پڑھنا سیکھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نماز کے الفاظ جو ہے وہ تجوید کے مطابق صحیح کر کے پڑھنے سیکھے۔ دوسرا کام یہ ہے نماز کے الفاظ کو صحیح پڑھنا، جو قواعد جو ضابطے جن کو ضروری قرار دیا گیا ہے ان کی پوری رعایت کرے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ ہوگا غلط پڑھنے کا۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے مرد بھی عورتیں بھی ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھائیں، وہ اپنی نماز کے الفاظ جو ہے وہ صحیح پڑھنا سیکھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ تیسرے نمبر پہ دین کا اتنا علم ہر مسلمان مرد عورت پر سیکھنا فرض ہے کہ اس کی زندگی پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو جائے، وہ سارے ضروری حکموں کا علم رکھنے والا بن جائے، اسے پتہ ہو اللہ کے تمام ضروری احکام کا۔ اس لیے وہ مرد ہے عورت ہے وہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتا، مرد پڑھ سکتا یا عورت نہیں پڑھ سکتی تو کسی پڑھے ہوئے سے وہ کتابوں کو سنیں۔ اور کتابیں جو ہیں علماء سے وہ تجویز کرا لے کہ کون سی کتابیں ہم جو ہے اپنے مطالعہ میں رکھیں، کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں جس سے ہمیں دین کا ضروری علم حاصل ہو جائے، ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ چوتھے نمبر پہ ذکر کرے، دعائیں مانگے، استغفار کرے، استغفر اللہ۔ اس کا معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یعنی اپنے گناہوں کی۔ اور صلاۃ التسبیح پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، تحیۃ الوضو کے نفل پڑھے، مرد ہے تحیۃ المسجد کے نفل پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی تلاوت قرآن پاک کی ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ اعمال ہیں جو اعتکاف کے درمیان مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص رحم و کرم سے ہمیں اعتکاف کے مسائل سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم آمین۔ ہے زہد و تقوی دیا خدا نے، لگے ہیں جنت کو بنانے، نبی کے وارث خدا کے طالب مولانا گل حسین صاحب